Assalamu alaikum. My name is Ghulam Rasool. First of all, I want to tell you one important thing. Everybody has some rights and some responsibilities. So, student rights and responsibilities, academic commitment, self-development, respect, student integrity. These responsibilities not only enhance learning experience but also contribute to a better اینڈ انکلوسیو سوسائٹی. تو میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ شاگرد کے حقوق کیا ہیں، کون کون سے حقوق ہے شاگرد کے. تو تعلیم قوموں کی ترقی و تعمیر کا ذریعہ ہے جس سے نہ صرف معاشرہ فلاح و بہبود کی راہ پر چل پڑتا ہے بلکہ اس قوم کے اخلاق و سیرت و کردار میں بھی نمایاں فرق آتا ہے. شاگرد اور استاد تعلیم عمل کے دو اہم عنصر ہیں. ایک استاد جہاں اپنے مخصوص اور مقام اور مرتبے کی وجہ سے انتہائی عظمت و فضیلت والا ہے، وہی اپنے منصب کے مطابق اس پر ایسے حقوق بھی عائد ہوتے ہیں جن کی ادائیگی سے نہ صرف اسلامی فلسفہ حیات کی تربیت و اشاعت ہو سکتی ہے بلکہ ایک مثالی معاشرہ بھی تخلیق پا سکتا ہے. ایک شاگرد انفرادی و اجتماعی سطح پر اپنے مخصوص حقوق رکھتا ہے جن کی ادائیگی سے تدریس عمل کو خوشگوار اور مؤثر بنایا جا سکتا ہے. یہ ایسی اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کے حقوق کی ادائیگی مکمل طور پر ہو. تو اس مناسبت سے میں آپ کو 6 حقوق بتاتا چلوں، ذکر کرتا ہوں وہ کون سے 6 حقوق ہیں جو شاگرد کو ملنا چاہیے. پہلے نمبر پر آتا ہے شفقت اور محبت. استاد کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ نرمی و شفقت سے پیش آئے. اس سے نہ صرف تعلیم کے اسلامی عادات کی رعایت ہوتی ہے بلکہ تدریس عمل کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات ہے. آپ کی مبارک سیرت سے بھی یہ نرمی اور شفقت کا درس ملتا ہے. آپ کی نرمی کے متعلق ارشاد باری ہے، اس کا ترجمہ ہے، تو کیسے کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے. تو دوسرے نمبر پر آتا ہے برابر سلوک. تو اجتماعی ٹیچنگ کا رواج ہے تو ایک شاگرد کا یہ بنیادی حق ہوتا ہے اس کے اور اس کے ہم جماعت طلباء کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کیا جائے. کسی کے ایک پر فوکس نہ کیا جائے تو سب شاگرد کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کیا جائے، رکھا جائے. کسی ایک طلبہ پر فوکس نہیں رکھا جائے، سب کو ایک جیسا راستہ ملنا چاہیے. تیسرے نمبر پر آتا ہے طالبہ کی حوصلہ افزائی. طالبہ کی صلاحیتوں کو پروموشن دینے میں حوصلہ افزائی کا اہم کردار ہے. اس سے شاگرد میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور عمل کا جذبہ بھی پروموشن پاتا ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر صحابہ کی حوصلہ افزائی فرما کر تعلیم امت فرمائی. چوتھے نمبر پر آتا ہے دلچسپ طریقہ ٹیچنگ کا دلچسپ طریقہ. استاد کو چاہیے کہ طلبہ کو درس سمجھانے کے لیے مؤثر اور دلچسپ طریقے اپنائیں. ٹیچنگ امدادی شو مثال سایہ اور سفید بورڈ وغیرہ کا سہارا لے کر اور مزید وظائف کے لیے مثالوں سے ان کو مطمئن کریں، مثالوں سے ان کو اچھی طرح سمجھائیں. یہ ہو گیا چوتھا. اور 5ویں نمبر پر آتا ہے سوالات کرنے کا حق. بعض اوقات شاگرد سیکھنے کے زیادہ شوقین ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں سوالات کا پیدا ہونا فطری امر ہے. مزید جاننے کی جستجو اور لیسن سے متعلق شکوک و ڈاؤٹ جو ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے طلبہ سوالات کرتے ہیں. اسی صورت میں استاد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ نہایت خوش اسلوبی سے سوالات کے جوابات دیں اور اپنے شاگرد کو مطمئن کر دیں. 6 نمبر پر آتا ہے فطری صلاحیت کو فروغ دینا، ڈیولپنگ نیچرل ایبلٹیز. ہر فرد کچھ فطری خصائل اور خصوصیات لے کر پیدا ہوتا ہے جن کی نشو و نما اس وقت ہوتی ہے جب اس سے بہتر تعلیمی سرگرمیاں میسر ہو. کسی تعلیمی ادارے سے وابستہ ہونے کے بعد طالب علم کا یہ حق ہوتا ہے کہ استاد اس کی مخصوص فطری صلاحیتوں کی نشو و نما میں بھی اہم کردار ادا کرے. اس کے علاوہ خوشگوار اور صاف تعلیمی ماحول فراہم کرنا اور شاگرد کی انفرادیت کا خیال رکھنا بھی شاگرد کا حق ہے. اگر شاگردوں کے حقوق کے تحفظ کا مناسب انتظام کیا جائے
تو آنے والا معاشرہ نہ صرف امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا بلکہ اسلامی ثقافت و تہذیب کا آئینہ دار بھی ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں حقوق البال کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو سو مچ فار مائی واچنگ۔